मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत और मुबारक महीना अल्लाह की तौफ़ीक से गुज़र रहा है, जिसका दूसरा अशरा 4 दिन के बाद मुकम्मल हो जाएगा और इसे महीने के आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 अशरों से इबादत में ज़्यादा मेहनत फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में पहले 2 अशरों की बानिस्बत ज़्यादा मेहनत करते थे, अल्लाह की खूब इबादत करते थे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान की कदर कर रहे हैं और रमज़ान अल मुबारक की इबादत दिन रात कर रहे हैं। मैंने साबका बयान में अर्ज़ किया था कि रमज़ान अल मुबारक की इबादत ऐसी इबादत अल्लाह ने बनाई हैं कि पूरा साल कोई इनकी बरक़ात हासिल करना चाहे, इनकी फ़जीलत हासिल करना चाहे तो रमज़ान अल मुबारक की जो इबादत हैं वो हासिल नहीं हो सकती। रमज़ान की पहली इबादत रमज़ान का रोज़ा था। रमज़ान की दूसरी इबादत रात को नमाज तरावी थी और रमज़ान की तीसरी इबादत अल्लाह ने एतिकाफ़ को बनाया है कि अल्लाह के घर में दुनिया से कटकर 10 दिन के लिए जो आ जाता है वो अल्लाह का मेहमान बन के आता है, अल्लाह की खुसूसी रहमतों का मरकज़ बन जाता है, फरिश्तों के माहौल में आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमज़ान भी एतिकाफ़ फरमाते रहे, 20 दिन भी एतिकाफ़ फरमाया और ज़्यादा मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का था। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे में एतिकाफ़ फरमाया लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए, दूसरे अशरे में एतिकाफ़ फरमाया लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक खैमे से बाहर निकाला, इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे में, दूसरे अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे बताने वाले फरिश्ते ने बताया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताकरातों में है, लिहाजा जो मेरे साथ एतिकाफ़ कर रहे हैं वो रमज़ान के आखिरी अशरे का भी एतिकाफ़ करें और लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के एतिकाफ़ का एहतमाम फरमाते थे। कुरान करीम में एतिकाफ़ का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से हमने अहद लिया कि वो अल्लाह के घर की सफाई करें, अल्लाह के घर को पाक और साफ़ करें। किसके लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए। अल्लाह के घर की सफाई करें, नबियों को हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने अल्लाह के घर में एतिकाफ़ किया ईमान की हालत में और उसका मकसूद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना था,
اللہ کو خوش کرنا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا یہ عمل، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ سابقہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے۔ اعتکاف اتنی اہم اور عظیم الشان عبادت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لینا، اللہ کے در پہ آ جانا کہ اے اللہ میں اس وقت تک تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک تو میری بخشش نہیں کرتا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، ایک دن کا، اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنی دور اللہ اس کو جہنم سے کر دیتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور جو 10 دن کا کرے گا اللہ اسے کیا انعام دے گا؟ جو دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ گیا۔ میرے اور آپ کے نبی اعتکاف کرنے والوں کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اعتکاف کیا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضائل امت کے لیے کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ یہ چیزیں اس امت کو کیوں مل رہی ہیں؟ یہ ساری کی سارے انعام و اکرام اس امت کے حصے میں آئے، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ساری چیزیں حبیب کے صدقے اس امت کو ملی۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، وقت ان کے پاس تھوڑا ہے، لیکن عمل چھوٹا کریں گے اللہ ثواب انہیں زیادہ عطا فرمائے۔ رمضان کی تیسری عبادت اللہ نے اعتکاف کو بنایا ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد ہے کہ مسجد میں 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر مسنون اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جو اعتکاف پہ آ گیا اسے لیلۃ القدر بھی مل گئی، اعتکاف پہ آ کے سو بھی گیا تب بھی اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اعتکاف کا ایک اہم مقصد اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ بھی تھا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی تاکراتوں میں۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ 20 رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کر آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کر لیں، اور پھر 10 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں، فرشتوں کے ماحول میں رہیں، اللہ کے مہمان بن کر رہیں، اور 10 دن کے بعد جب اعتکاف ختم ہوتا ہے اللہ اعتکاف کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتے۔ یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے کٹ کر، کاروبار سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لیا، اللہ کے در پہ آ گئے صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب مسجد سے بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مسجد میں روکنا ہے۔ اور جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں ان کو پھر مسائل بتائے جاتے ہیں کہ کن کاموں کی وجہ سے تم مسجد سے نکل سکتے ہو اور کن کاموں کی وجہ سے تم مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ اگر بغیر ضرورت کے تم مسجد سے نکلتے ہو تو تمہارا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور پھر اس اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اگر کسی نے آخری عشرے کے اعتکاف میں روزہ چھوڑ دیا اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کی قضا کی ترتیب بنائے گا۔ تو رمضان کی تیسری عبادت اللہ نے اعتکاف کو بنایا۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ عبادت نصیب فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں پورا اعتکاف ہو جائے۔ 10 دن ہے اور 10 دن میں اتنی انسان محنت کر سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بڑھ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کو حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے کام تو ختم ہو گئے، گھر کے کام تو ختم ہو گئے، اب مسجد میں صرف ایک کام ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور گناہوں کے خیالات بھی ختم ہو گئے،
گناہوں کے جو اسباب تھے باہر وہ بھی ختم ہو گئے. اللہ کے گھر میں مبارک ماحول میں نورانی ماحول میں صرف اللہ اور بندہ ہے.